شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ درود شریف کی خفیہ طاقت اور گہرے نورانی راز۔ درود پاک ایک ایسا نورانی خزانہ ہے جو کہ اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آج ہم درود شریف کے گہرے اور روحانی رازوں اور درود شریف کے خفیہ طاقت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہے، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اسے مکمل ضرور سنیے گا، کیونکہ آپ کو درود شریف کی خفیہ طاقت اور وہ گہرے نورانی راز بتائے جا رہے ہیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی کہیں نہیں سنے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، درود شریف کی طاقت کا اندازہ ہم اس حدیث مبارکہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ خلوص دل سے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے لیے ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، احد پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ نہیں، بلکہ مدینہ منورہ کا وہ پہاڑ ہے جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جس پہاڑ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت ہو، اگر کسی کو اس پہاڑ کے برابر ثواب ملے تو وہ انسان کس قدر خوش نصیب ہوگا، کیا وہ کامیاب نہیں ہوا؟ اور یاد رہے محترم ناظرین کے درود و سلام اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت خود بھی یہ عمل اپنی شانہ شایان فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فرشتوں کا بھی یہ محبوب ترین عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، اور اللہ کے فرشتے مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ تو سوچئے، بندہ جو روز درود پاک پڑھتا ہے وہ اس عمل میں اللہ رب العزت اور فرشتوں کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس میں انسان دنیا کے سب سے بلند ترین مقام پر اپنا نام لکھوا سکتا ہے۔ یہ نورانی ذکر انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، اس کی روح کو سکون رہتا ہے، اس کے اعمال کو وہ نکھارتا ہے اور اس کی تقدیر کو بھی سنوار دیتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جس محفل، مجلس یا جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے، پھر وہ جگہ معمولی نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک نورانی مقام میں بدل جاتی ہے جہاں رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اس مجلس میں ایک نہایت پاکیزہ نورانی خوشبو اٹھتی ہے، اور یہ خوشبو ایسی ہوتی ہے نہ کہ صرف زمین بلکہ آسمان کی وسعتوں کو بھی اپنی مہک سے بھر دیتی ہے۔ یہ خوشبو فرش سے عرش تک ہر ذرہ میں ایک خاص روحانی اثر پھیلا دیتی ہے۔ یہ خوشبو کوئی عام خوشبو نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے محبوب کے ذکر سے نکلی ہوئی وہ خوشبو ہے جس کی تاثیر دلوں کو بدل دیتی ہے، اور جب یہ خوشبو آسمان تک پہنچتی ہے تو آسمان پر موجود نورانی فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، حیرت اور خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کس قدر پاکیزہ مہکدار پیغام آیا ہے، اور وہ فرشتے فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ خوشبو زمین کے کسی ایسی مجلس سے آئی ہے جہاں نبی آخر الزمان حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا گیا ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، یہ تو ان خوش نصیبوں کی محفل ہے جنہوں نے تیرے محبوب کا ذکر کیا، اور اس ذکر کی خوشبو نے پورے آسمان کو مہکا دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، ایسی مجلسوں میں پھر خوشبو ہی نہیں اٹھتی، بلکہ مجلسوں کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کے بیچ بیٹھ کر خود بھی درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب کا ذکر سننا، پڑھنا اور پھیلانا بھی عبادت ہے، اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں بیٹھنے والا ہر بندہ چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے خاص توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس جگہ درود پڑھا جائے
وہ زمین کا ٹکڑا جنت کی خوشبو لینے لگتا ہے، اور ایسی محفل اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ کر لی جاتی ہیں روز قیامت کے دن اس کے اعمال الگ سے دیے جا سکیں۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، درود شریف کے اگر ہم گہرے رازوں کی طرف آئیں تو ایسے انگت بے شمار لامحدود فوائد، برکتیں، روحانی اثرات اور حیرت انگیز معجزات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ درود پاک کو زبانی کلم سے مکمل بیان کرنا انسانی عقل و فہم سے بالا تر ہے۔ یہ ایسی برکات ہیں جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کی زندگی کو روشن، بابرکت اور کامیاب بنا دیتی ہیں۔ اور درود شریف کا اصل خزانہ تو ایسا سمندر ہے جس کی گہرائیاں ناپنا ممکن ہی نہیں۔ اس کی حقیقت کو صرف وہی دل سمجھ سکتا ہے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہو۔ درود پاک کی روحانی طاقت اور نورانی اثرات کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ عمل ظاہراً طور پر تو الفاظ کا مجموعہ ہے، مگر باطن یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک روحانی رابطہ ہے جو دل کو سکون، روح کو جلا اور زندگی کو ایک نیا رخ عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی طاقتور، مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ ایک ایسی روحانی ڈھال، ایک ایسا نورانی حصار ہے جو انسان کو ہر بلا، مصیبت، حسد، جادو، شیطان اور اندرونی بے چینی سے محفوظ رکھتا ہے۔ انسان کو سکون عطا کرتا ہے۔ جس نے اسے اپنایا وہ دشمنوں کے وار سے بچا، تقدیر کے اندھیروں سے نکلا، دل و دماغ کو ایسا سکون ملا جو دنیا کی کوئی چیز اسے نہ دے سکی۔ محترم ناظرین، درود شریف کا یہ بھی فضل ہے کہ اس کا پڑھنے والا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے، اور درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے قبول ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس کا نہایت خوبصورت فرمان مبارک ہے کہ آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو گے، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ درود پڑھنا ہرگز نہ چھوڑیے، کیونکہ آپ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا بڑا فائدہ وہ آپ کو یہ ملے گا کہ آخرت میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کے نام سے پکاریں گے، ذرا تصور کیجئے کہ کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا وہ جب آپ پوچھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے کہ تمہارا درود و سلام تمہارے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے خوش نصیبی ہے نا ایک درود پڑھنے والے انسان کے حصے میں۔ محترم ناظرین، اور پھر یہی نہیں، درود شریف تو وہ نعمت ہے جو بہت کم وقت میں بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھولتا ہے، آپ کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، اور رب کی خاص مدد آپ کے حصے میں جاری کر دیتا ہے، کیونکہ درود پاک کوئی عام ذکر یا کوئی عام عبادت ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم اور خاص روحانی عبادت ہے جو جیسے انسان کی زبان سے نکلتی ہے فوراً آپ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے، اور بغیر کسی تاثیر کے قبولیت کا درجہ بھی پا لیتی ہے۔ اسی لیے اسے کبھی معمولی نہ سمجھیے، کیونکہ درود کی فضیلت ہی اتنی بلند ہے کہ جو بھی سچے دل سے اسے پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے، پھر وہ اللہ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کے محبوب لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے بندوں کی لسٹ میں اس کا نام آ جاتا ہے جو اللہ رب العزت کے نیک اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو درود پڑھنے والا اس کیٹیگری میں آنے لگتا ہے، کیونکہ درود شریف وہ واحد ایسی عبادت ہے جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر حالت میں قبول ہی قبول ہے، چاہے دن ہو یا رات، خوشی کا وقت ہو یا غم، چلتے پھرتے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس کی قبولیت میں کبھی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں دوسری عبادت میں کئی شرائط ہوتی ہیں، وہاں درود شریف ایسا عمل ہے جو بے شک اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہوتا ہے،
اور پڑھنے والے پر اس کے انعامات کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو بھی شخص اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ کبھی اللہ کی رحمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ ایسا شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خاص بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ صرف آپ عبادت نہیں بلکہ عاشق کی اصل پہچان بھی ہے۔ درود پاک روحانی پرواز کا ذریعہ ہے۔ درود پاک ایک ایسا راز ہے جو بہت کم لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی، ولیوں کی، کاملوں کی زندگی میں درود راز بن کر رہتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کی مددگار اللہ اور اس کا نبی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی شخص دکھ، پریشانی اور الجھنوں کا شکار نظر آئیں تو اسے درود شریف پڑھنے کا مشورہ ضرور دیں۔ یہ عمل ایسا روحانی تحفہ ہے جو نہ صرف اس کی مشکلات آسان کرے گا بلکہ آپ کے لیے بھی رحمتوں کا دروازہ کھول دے گا۔ اور درود پاک ایک ایسا نورانی وسیلہ ہے جو بندے کو اللہ کی خاص حفاظت اور سکون کی فضا میں داخل کر دیتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ کا دیا ہوا مشورہ آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات بن جاتا ہے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا بھی کام کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، درود کی خفیہ طاقت اور گہرے نورانی راز جاننے کے لیے حدیث مبارکہ کا جاننا بھی ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب درود پاک پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت نے فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور کہا کہ اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر، تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن سے، تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کان میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ سبحان اللہ۔ تو محترم ناظرین، اس وقت جو بھی میرے بہن بھائی یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے فوائد اور اثرات بے شمار ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے لائک کر کے شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیے گا۔ میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اور آپ کو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔